اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اصحاب امام حسین پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اصحاب امام حسین یا شہداء کربلا کی اگر فہرست بنائی جائے تو اس میں اگر سر فہرست کسی کا نام لکھا جائے تو وہ جناب سلیمان بن رزین کا نام کہلائے گا۔ اگرچہ کہ جناب سلیمان بن رزین کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید نہیں ہوئے، لیکن جناب سلیمان بن رزین کی شہادت کا تعلق اسی راہ سے ہے کہ جس راہ پر امام حسین علیہ السلام گامزن تھے۔ جناب سلیمان بن رزین امام حسین کے غلام تھے اور امام کی کنیز کبشہ نامی شخصیت کے بیٹے تھے۔ مدینہ سے مکہ تشریف لائے۔ مکہ میں آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے اشراف کے نام کچھ خط لکھا اور جناب سلیمان بن رزین سے کہا کہ آپ یہ خط لے کر جائیں۔ جناب سلیمان بن رزین مکہ سے روانہ ہوئے، بصرہ پہنچے۔ رات کے پہر میں مسعود بن عمر کے گھر دق الباب ہوا اور مسعود بن عمر سے کہا کہ میں امام حسین کا قاصد ہوں، امام حسین کا خط لے کر آیا ہوں۔ ایک رات جناب مسعود بن عمر کے گھر پناہ لی اور جناب مسعود سے کہا کہ وہ افراد کے جن کے نام امام حسین نے خط لکھا ہے، کہ جن میں مالک بن مسمع بکری، احنف بن قیس، منذر بن جارود، مسعود بن عمر، قیس بن حیثم، عمر بن عبید اللہ بن معمر، یہ وہ افراد تھے کہ جن کے نام امام نے خط لکھا۔ کہا کہ ان تمام افراد کو اگلے دن اپنے گھر پر جمع کرو۔ تمام افراد کو گھر پہ جمع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جناب سلیمان بن رزین نے ان لوگوں کے سامنے امام حسین کا خط پڑھ کر سنایا۔ وہ خط یہ تھا کہ اما بعد فإن اللہ اصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علی خلقہ واکرمہ بنبوتہ واختارہ لرسالتہ ثم قبضہ اللہ الیہ، کہ ہمارے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام مخلوق پر چن لیا، ان کو نبوت سے نوازا اور ان کو رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ہمارے جد کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ وقد نصح لعبادہ وبلغ ما ارسل بہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ہمارے جد نے بندگان خدا کو جو نصیحت کرنے کا حق تھا وہ ادا کیا، اور جو رسالت کی ذمہ داری ہمارے جد کے کاندھوں پر تھی اس کو بے احسن طریقے سے پہنچا دیا۔ وَكُنَّ أَهْلَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَأَوْصِيَاءَهُ وَوَرَثَتَهُ وَأَحَقَّ النَّاسِ مِن مَقَامِهِ، جبکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل، ان کے قرابت دار، ان کے جانشین اور ان کے وارث تھے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے تھے کہ رسول خدا کے بعد ہمیں رسول خدا کا قائم مقام قرار دیا جائے، جانشین قرار دیا جائے۔ فاستأثر علینا قومنا بذلک، لیکن کیا کیا جائے کہ ہماری قوم نے ہمارے اس حق پر ہم سے سبقت کی اور ہمارا یہ حق ہم سے چھین لیا۔ فرضینا وکرہنا الفرقۃ واحببنا العافیہ، ہم اس بات سے راضی ہو گئے اور راضی اس وجہ سے ہوئے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور اختلاف نہیں چاہتے تھے اور ہم نے عافیت کو پسند کیا۔ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَقُّ بِذَلِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْنَا مِمَّنْ تَوَلَّاهُ، اور جبکہ ہم جانتے تھے کہ جس شخص کو ہماری جگہ رسول خدا کی سیٹ پر، رسول خدا کی مسند پر بٹھایا گیا ہے، ہم اس سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم اس مسند پر بیٹھتے۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ قَدْ بَعَثْتُ رَسُولِي إِلَيْكُمْ بِهَذَا الْكِتَابِ، دیکھو اس خط کے ساتھ میں ایک قاصد کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، جبکہ میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف بلاتا ہوں۔ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيَتْ، یہ سنت جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے، اس کو مردہ کر دیا گیا ہے اور معاشرے میں بدعت کو ایجاد کر دیا گیا ہے۔ وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اگر تم میرے قول کو سنو، میری امر کی اطاعت کرو تو میں تمہیں رہنمائی والے راستے کی طرف ہدایت کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خط پڑھ کر جناب سلیمان بن رزین نے سنایا، اور جو افراد تھے بصرہ کے اشراف، مختلف افراد کا مختلف نظریہ تھا۔ کچھ نے کہا کہ ہم صبر کریں گے، دیکھیں گے، کچھ فوراً سے آمادہ و تیار ہو گئے۔ اتنے میں جو منذر بن جارود شخص ہے، اس کی جو بیٹی ہے وہ بیٹی عبید اللہ بن زیاد کی بیوی تھی۔ اس بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شخص جو سلیمان بن رزین اپنے آپ کو امام حسین کا قاصد بتا رہا ہے، یہ امام حسین کا قاصد نہ ہو اور یہ خود عبید اللہ بن زیاد کا کوئی کارندہ ہو جو بیز بدل کر یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ بصرہ میں امام حسین کے چاہنے والے کتنے ہیں۔ منذر میں بھی ایک شرط اور تدرید کی حالت پیدا ہو گئی۔ اس نے جناب سلیمان بن رزین سے کہا کہ مجھے امام حسین کا خط دے دو، اور وہ خط لے کر منذر بن جارود عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ اس طریقے سے یہ خط پہنچا ہے، اور سلیمان بن رزین یہ خط لے کر پہنچا ہے۔ اس خط کا پہنچنا تھا کہ اتنے میں مسعود بن عمر کے گھر
عبید اللہ ابن زیاد کے کارندے پہنچے اور جناب سلیمان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کر کے دارالامارہ لایا گیا. دارالامارہ پہ لانے کے بعد ایک روایت یہ کہتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ قبرستان میں لے جا کر اس کا سر قلم کر دو، اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کہا کہ اسے دارالامارہ سے نیچے گرا دیا جائے. زیارت ناحیہ میں اس طریقے سے جناب سلیمان بن رزین کو یاد کیا گیا کہ السلام علی سلیمان مولا الحسین ابن امیر المؤمنین لعن اللہ قاتلہ سلیمان بن عوف الحضرمی، کہ سلام ہو جناب سلیمان پر جو کہ امام حسین بن امیر المؤمنین علیہ السلام کے غلام تھے، اور خداوند کریم ان کے قاتل کے جس کا نام سلیمان بن عوف حضرمی ہے کہ جس نے ان کا سر تن سے جدا کیا، خداوند کریم اس پر لعنت فرمائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.